السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کی باتوں میں محمد ہاشم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 12، 13، 14، 15۔ اسی کے ساتھ ماموں کی جانب جاتے ہیں۔ السلام علیکم ماموں، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ آشم آج بھی آپ نے بہت پیارا مفہوم پیش کیا سورہ زمر کا، آگے 13، 14، 15 نہیں 12، 13، 14 ماشاءاللہ پاک قبول فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مفہومات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بیٹے یہ ہمارا تسلسل چل رہا ہے اسی طرح نشستوں کے اندر بہت زبردست۔ آج ہمارا 28واں روزہ بھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا رمضان مبارک کا ہمارا یہ پہلا تجربہ تھا اور آپ نے بہت خوب نشستیں کی ہیں، بہت اچھے مفہوم پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ اسی طرح جو ہے نا۔ تو آج جو آپ نے مفہوم پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں سب سے پہلے مفہوم آپ نے کیا پیش کیا کہ میں ان سے فرما دیجئے کہ میں سب سے پہلا اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمان کہتے ہیں سر جھکانے والے کو، جو ماننے والے کو، اس کو عربی مطلب مسلمون مطلب اس کو مسلمان کہتے ہیں جو سب سے پہلے سر جھکانے والا ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اے نبی آپ صرف ان کو کہہ نہیں رہے کہ آپ مجھے مانیں، آپ لوگوں کو نہیں یہ صرف کہہ رہے کہ مجھے مانیں، میں بھی سب سے پہلے ماننے والا ہوں کہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے خود کر کے دکھا رہے ہیں، پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کرو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو آپ بھی گردن رکھنے والوں میں شامل ہو۔ یہ مسلمان کا لفظ جو ہے نا یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال کیا اپنے لیے کہ میں مسلمان ہوں، میں گردن رکھنے والوں میں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینے والا، گردن رکھنے والا، ماننے والا۔ آج تو ہم نے اپنے بہت سارے اور نام رکھ لیے ہیں، تو ہم جب کسی کو پوچھیں نا تو آپ کون ہو تو مسلمان کا بھی کوئی کہتا ہے، باقی بڑے نام رکھے ہوئے ہیں کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ تو اسے پوچھے مسلمان بھی ہو آپ کے مطلب ایک لفظ جو سب سے مطلب ہے جو کامن ہے ہر ٹرم کے اندر، ہر سب کو جو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ آپ سے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب کون سا، آپ کون ہو؟ مسلمان ہو، بس گردن جھکانے والے ہو۔ اس کے بعد تو جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے ذاتی نام آپ نے رکھے ہیں، فلانا مطلب ہے وہ علاقائی نام ہے، علاقائی نام ہے مطلب ہے آپ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو کہ میں مطلب ہے فلانا، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب مطلب جو بھی ہے۔ میں فرقوں کے مطلب نہیں جانا چاہ رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سب سے بہترین نام پسند کیا وہ مسلمان ہے، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، سیدھی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے آگے آپ نے کیا مفہوم پیش کیا ہے کہ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں تو میں بھی اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اس کے آگے کیا مفہوم ہے؟ اس کے اگلے کہ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس میں بھی ایک مطلب خالص، اپنے دین کو خالص اسی کے لیے رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب مطلب بہت سارے
ہمارا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے، مگر صرف کہنے کی عادت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس آستانے پہ جا، کبھی اس آستانے پہ جا، کبھی اس دیوی کے پاس جا، کبھی اس دیوتا کے پاس جا. جہاں سے ہمیں کوئی پیغام ملتا ہے نا، ادھر سے شفا مل رہی ہے، ادھر بھاگ جاؤ، ادھر سے مل رہی ہے، ادھر بھاگ جاؤ. حالانکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ صرف میرے آگے. اس سے پیچھے سورہ زمر کی پچھلی آیات میں تھا، وہ ہم نے بھی ان کا مفہوم پتہ نہیں پیش کیا ہے پچھلی نشست میں یا نہیں کیا اس کا. اس میں بھی اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، وہ میرا خیال ہے مفہوم نمبر 8 ہوگا، سورہ زمر کی آیت نمبر 8 کا مفہوم ہوگا کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو پھر خالص مجھے ہی پکارتے ہیں. جب تکلیف کی وقت آتا ہے نا تو پھر خالص مجھے ہی پکارتے ہیں. جب وہ تکلیف ٹل جاتی ہے نا تو پھر یہ آگے پیچھے مطلب ہے، یہ جب تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے، جو اصل اندر کی بات ہے نا، وہ اندر سے انسان کو پتہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے. اس وقت میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے گوروں کو بھی ادھر دیکھا ہے، جب کی تکلیف آتی وہ اپنا نا او مائی گاڈ، جب لفظ بانٹ سے آپ کی ایک لفظ نکلا او مائی گاڈ، یہ نیچرلی انسان کے اندر سے نکلتا ہے، او میرے خدا ہے، او میرے خدا. تو مگر جب تکلیف ٹال جاتی ہے نا، پھر وہ آگے پیچھے نہیں، پتہ نہیں میں نے اس نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں بھی کئی دفعہ کرتا ہے. اس لیے ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ خالص اللہ کے لیے، خالص ہو کے، کہ جب بھی مانگو خالص اللہ سے ہی مانگو. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سب مشکلیں دور فرمانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے، اور خالص اسی کی عبادت کرو. اس کے آگے والی یہ آیت کا کیا مفہوم ہے؟ سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو. فرما دیجئے بے شک اللہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مغفر، اللہ مغفر، اعوذ باللہ تعالی. مطلب اس میں آپ اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں، جو آپ کے ملنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے دوست احباب، قرابت دار. جیسے آپ جہاں بھی بیٹھو گے، اپنی تبلیغ کرو گے، ان کو بھی بولو گے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں صحیح سیدھے رستے پہ ہوں. آپ بھی ایک بندہ جب گمراہ ہوتا ہے نا تو اکیلا گمراہ نہیں ہوتا ہے. خاص کر کے ایک فیملی کے اندر یا ایک جگہ کے اوپر جب ایک بندہ گمراہ یا کوئی عقیدہ، غلط عقیدہ اختیار کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے. اس کے اسی طرح جب کوئی سیدھی راہ پہ لگتا ہے وہ بھی عام طور پہ اکیلا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ بھی وہ بھی اپنے مطلب اور بھی ساتھ والوں کو اپنے ساتھ تار لیتا ہے، ایک حساب سے پار لگا لیتا ہے. اور اسی لیے اللہ پاک نے حالی ایک بندے کو نہیں آگے سے مخاطب کر کے کہا کہ تم خسارے میں رہو گے. اس دن ساتھ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں جب ایک بندہ سیدھی راہ پہ لگتا ہے تو وہ ساتھ دوسروں کو بھی، اسی لیے صحبت، نیک صحبت کا بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ جیسا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، کہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کا دوست کون سے دین پہ ہے، کون سی محفل اس کو مل گئی ہے. اس لیے بولا گیا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اگر آپ کسی ٹائم پہ گمراہ ہو بھی گئے ہو تو شاید ان کی وجہ سے وہ بھی پار لگ جائے تو آپ کو بھی ساتھ لے جائے. اور اسی طرح کسی ٹائم آپ سیدھی راہ پہ ہو مگر آپ کو صحبت ایسی مل گئی ہے تو وہ تو ڈوبے ہیں، آپ کو بھی ساتھ ڈبو دیں گے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے اوپر اس کا انعام ہوا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور نہ وہ بہکے ہیں، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی آیات کو، اپنے قرآن کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ، جیسے یہ فرمایا گیا کہ اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامعین، ناظرین، سننے والے، دیکھنے والے سب کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، سب کی جانوں کی حفاظت فرمائے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے دین کو، مسلک کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور حقیقی مسلمان صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
صرف اور صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماننے والوں میں، تابعین میں جو تابع ہو گئے ہیں، جو جنہوں نے گردن جھکا دی ہے، ان میں شامل فرمائے، مخلصین مقربین میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ جزاک اللہ۔ ہم ماموں کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور اسی کے ساتھ آج کی حدیث کی جانب جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صفحے خشک ہو گئے ہیں۔ جامع الترمذی 2516۔ اسی کے ساتھ محمد ہاشم کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے فرمان الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔